تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مذاکرات سے ہاتھ کھینچا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، کچھ ناقدین کی رائے ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حجت تمام کر لیتے اور چلے جاتے، بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے جی آپ کا جواب کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جواب بھی نہیں سننے کی کوشش کی گئی؟ اگر ہو جاتا تو بہتر نہ ہوتا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مذاکرات میں تعطل پیدا ہوا اور تعطل کے بعد ختم ہو گئے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ، بالخصوص 26 نومبر پہ جس میں کہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بنیادی وجہ ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو اگر حکومت سنجیدہ ہوتی اور وہ ایک بیان دے دیتے ان کا کوئی ذمہ دار شخص کہ حکومت اصولی طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس پھر کوئی جواز نہیں تھا مذاکرات میں نہ بیٹھنے کا. تو حکومت نے غیر سنجیدگی دکھائی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارا شک ہے وہ یقین میں بدل رہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ جو ہیں وہ اس معاملے میں صاف نہیں ہے. ورنہ حکومت کے لیے کوئی بھی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس انتہائی سنگین معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن پہ راضی نہ ہوتے. اچھا، لیکن علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ خبریں تو یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے. چلے 9 مئی کے حوالے سے تو بارہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کمیشن نہیں بنانا، لیکن کم از کم شروعات تو ہوتی، کیونکہ علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایک بھی شرط اگر مان لیں تو چلے بات چیت تو بڑھ سکتی ہے. تو کیا اگر پارلیمانی کمیٹی اگر فرض کر لیا جائے بنتی تو کیا اس کے اوپر بھی اگریمنٹ ہو جاتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کمیشن سے کم کسی چیز پر نہیں مانی جاتی بات؟ ہماری طرف سے تو جوڈیشل کمیشن شرط تھی، ٹھیک. لیکن حکومت اگر کسی اور تجویز کے ساتھ آتی ہاں. تو پھر ہم دیکھتے کہ ہماری لیڈرشپ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، عمران خان صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یا جو کمیٹی ہے وہ اس پہ کیا رائے دیتی ہے. حکومت تو ٹس سے مس ہی نہیں ہوئی نا. انہوں نے تو اس کو اس قابل نہیں جانا کہ یہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کس نے کیا، کس کے آرڈر سے ہوا. ظاہر ہے سارے جو اشارے ہیں اب حکومت کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کے ہاتھ اگر صاف ہوتے تو کسی بھی صورت حکومت اس معاملے سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچتی، بلکہ وہ خود انیشیٹو لیتے، وہ خود ہمیں مجبور کرتے کہ آپ آئیں اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں. آپ ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہمارے حکم سے یہ سارا نہیں ہوا. تو حکومت کا اس چیز پہ بیک آؤٹ کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ افسوس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تو حکومت اپنے آپ کو اس میں کلیئر نہیں کر سکی، نہ کلیئر کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے. صحیح. اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ پھر علی بھائی اب آگے حکمت عملی کیا ہوگی؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہو عرفان صدیقی صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ جی ہمارا جواب تو سن لیتے. تو اب اگر وہ رجوع کرتے ہیں حکومت کی طرف سے تو کیا پی ٹی آئی کنسیڈر کرے گی اس بات کو، یا جب تک واضح جواب نہیں آتا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ بات چیت آگے بڑھے؟ نہیں، باضابطہ مذاکرات تو فی الحال ختم ہے، جی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی دروازے بند ہیں اور کوئی ادھر سے کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ادھر غور ہی نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے حکومت اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ بات ہماری لیڈرشپ، ہم لوگ جناب عمران خان صاحب کے نالج میں لائیں گے. اس کے بعد جو جناب عمران خان صاحب یا ان کے ساتھ جو عہدوں پہ مین لوگ بیٹھے ہیں، بیرسٹر گور ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ علی امین خان ہیں، اور اب ظاہر ہے اس میں جنید اکبر خان بھی آگے ہیں، صوبائی صدر ہیں، اور پنجاب میں جو ہے حماد اظہر تو ویسے ہیں لیکن ساتھ میں چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ بھی ہیں. یہ ساری ٹاپ کیڈر میں نے آپ کے سامنے گنوا دی ہے. تو ان کی طرف سے پھر اس پہ کیا رسپانس آتا ہے وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ حکومت کی طرف سے کیا تجویز ہے. بہرحال یہ تو ایک وقتی چیز ہے جس کو وہ ایک ٹیکٹیکل کہہ سکتے ہیں. اسٹریٹجیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹیکٹیکلی جو مووز ہوتی ہیں وہ تو وقتی ہوتی ہیں، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے ہفتہ 20 دن اس پہ ویسٹ ہوتی ہیں. اسٹریٹجیکلی آپ تو مستقبل پہ نظر ڈالتے ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک دونوں جگہ پہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ سینہ، یہ دل نہیں کھولا جا رہا. وہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے
اور 3 بار کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا. یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب تو بالکل ایک چکنی مچھلی کی طرح جو ہے وہ نکل گئے ہیں. وہ ہے کدھر؟ اگر میاں نواز شریف صاحب جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، آصف علی زرداری صاحب جو اب دوسری بار صدر ہیں، اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، جب تک ٹاپ لیول پہ آگے کے لیے بیٹھک نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ جیل ہے، یہ ساری جو آپ نے جو یہ سارا یہ آپ نے یہ چیزیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ جب ختم ہوگا تو مستقبل کے لیے سیاسی لیڈرشپ بیٹھے گی نا. اگر یہ سیاسی لیڈرشپ مستقبل کے لیے 20 سال 30 سال کے آگے کے پاکستان کے لیے آج نہیں بیٹھتی تو پھر عوام کیا سوچے گی؟ عوام یہی سوچے گی کہ آج کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری امیدوں پہ پوری نہیں اتر رہی. ان سارے معاملات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ 2 بنیادی کام کیے جائیں. ہمیشہ سیاسی لیڈرشپ پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ معاملات حل نہیں کر سکتی اور پھر لامحالہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور باقی اسیران کو رہائی دلانا، اور اس کے بعد ایک بڑے ایک پکچر کے لیے بیٹھنا کہ اس میں اپوزیشن بھی ہو، حکومت بھی ہو، سخت مخالفت بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جماعت بن جانا ہے، لیکن مستقبل کے لیے کچھ فیصلہ سازی ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کیسے ہوگا، آزاد الیکشن کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے، تاکہ کل کو پھر کوئی اور نہ روڈوں پہ چیخے چلائے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. ایک عدلیہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت جو عدلیہ پہ اعتماد عوام کا کم ہوا ہے، اداروں پہ کم ہوا ہے، جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اور اداروں کے اور عوام کے بیچ میں، اس کو بھی تو دور ہونا چاہیے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک پیج پہ ہوں. اس کے لیے کیا آپ یہ دیکھیں، بچوں ایسی باتیں ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ آپ کے نیچے ڈی چوک پہ اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، آپ کو فکر نہیں؟ یہ صرف عمران خان یا تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے ہمارے ورکر تھے، لیکن آپ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور وہ پاکستانی تھے. درست. اچھا